سیرت نبی رحمت سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 3.2 اسلامی دعوت کا ابتدائی دور۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، جبکہ یہ نہ جانتی تھیں کہ کس چیز پر ایمان لا رہی ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، لیکن اس وقت کلمہ شہادت ابھی موجود نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دعوت سنتے ہی فی الفور ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے، فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ یہ سب قریشی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یمنی تھے، لیکن آزاد تھے، یعنی غلام نہ تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام لائے۔ وہ اپنی کہانی یوں بیان فرماتے ہیں: میں ایک دن بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہا تھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے بھیڑوں کا دودھ مانگا۔ میں نے کہا یہ میری ملکیت نہیں، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمیں وہ بکری دکھاؤ جو دودھ نہیں دیتی۔ میں ایک بوڑھی بکری لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ دودھ سے بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس دودھ کے لیے تمہاری اجازت نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بس دونوں نے خوب دودھ پیا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، میں آپ پر ایمان لے آیا۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی قرأت ایسی کرنی ہے جیسے وہ نازل ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرأت سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 70 صورتیں براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ جب قریش نے پبلک میں بلند آواز سے قرآن کریم کی قرأت کو ممنوع کر دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، اور قریش نے انہیں بری طرح زخمی کر دیا۔ اسی زمانے میں یمن میں ایک شخص عمرو بن عبسہ نام کا تھا جو بت پرستی کو غلط سمجھتا تھا۔ اسے حجاج سے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو اس کی طرح بت پرستی کو غلط سمجھتا ہے۔ عمرو بن عبسہ مکہ مکرمہ آیا۔ اسے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ یا پرائیویٹ ہے، ابھی عام پبلک کے لیے نہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ نے آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ اس نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اس نے پوچھا کس مقصد کے لیے؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کی جائے، بتوں کی پوجا نہ کی جائے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس نے پوچھا آپ پر کون لوگ ایمان لائے؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلے غیر ملکی تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا کہ فی الحال تم واپس چلے جاؤ، جب یہ سنو
کہ میں نے ان لوگوں پر فتح حاصل کر لیا ہے تو میرے پاس آ جانا۔ حضرت عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ گیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ میرے پاس مکہ مکرمہ آئے تھے۔ اب حضرت عمر بن ابسہ مہاجرین کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اس کے بعد قریش قبیلہ سے کئی افراد آپ پر ایمان لے آئے، اور یہی سب جو ہیں ان کو ہم سابقین اولین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے تقریباً 3 سال ان لوگوں کو دعوت دی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔ یہ خفیہ دعوت کا دور تھا، اس میں بہت حکمتیں مخفی تھیں۔ اس دوران کسی شخص سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔